نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے سانحہ مشرقی پاکستان کیوں کر ہوا، اس کے کیا عوامل تھے، کون لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان کو 2 لخت کرنے کے۔ آج 49 سال گزر گئے ہیں، میرے پاکستان کو 2 لخت ہوئے۔ جوانی کا زمانہ تھا، بڑا پرجوش، اس وقت ہم پاکستان کی سیاست میں حصہ بھی لیتے تھے، اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے جب 16 دسمبر کو پاکستان 2 لخت ہوا تو اس رات میں بہت رویا۔ پھر جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کانفرنس کے دوران، اسلامی سربراہ کانفرنس کی جو یہاں انعقاد ہوا لاہور میں بادشاہی مسجد میں، تو اس وقت انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا ایک جواز تلاش کر لیا اور بنگلہ دیش تسلیم کیا۔ وہ دن بھی مجھ پر بڑا بھاری تھا اور بڑا اشکبار تھا، ہر وقت مجھے ایک اداسی تھی میرے لیے۔ پھر میں تیسری بار اس وقت اداس ہوا جب 1994 میں ایک سارک مالک کی کانفرنس میں پاکستان کے پریس کلبز کی طرف سے راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کے صدر کی حیثیت سے یہاں ڈھاکہ میں کانفرنس میں شریک ہوا، تو جب میں ڈھاکہ کی سرزمین پر اترا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرا ملک بنگلہ دیش بن چکا تھا، جسے میں مشرقی پاکستان کہتا تھا وہ بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان نیچرل یہ اتحاد تھا، اتنے دور دو صوبے تھے، ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ دور تھے۔ انڈیا نے سازش کر کے، ہندو نے باقاعدہ ایک پورے پلان کے تحت مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ یہ ایک اپنی جگہ بات ہے، لیکن میں جب سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا متحد نہ رہنا ہماری سیاسی، پہلی نمبر پر تو بات یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے ہماری ناکامی تھی۔ اگر اس وقت کی قیادت شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر جو سیاسی قوتیں تھیں وہ مل بیٹھتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس پر کوئی بات طے ہو جاتی۔ لیکن ہمارے ہاں جو مغربی پاکستان میں لوگ جیت کر آئے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان کا بوجھ ہم سے الگ ہی ہو جائے۔ ممکن ہے یحییٰ خان بھی کچھ اس طرح ہی سوچتے ہوں، لیکن یحییٰ خان کو اگر ملک کا صدر بنا دیا جاتا تو شاید شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم ہی بنا لیتے۔ اسی طرح دوسرے مرحلے پہ جو بات آتی ہے وہ آرمی ایکشن ہے۔ جس بے رحمی کے ساتھ بنگالیوں کے ساتھ ہم نے سلوک کیا، اس کا نتیجے میں بنگالی ہم سے بالکل الگ ہو گئے۔ تیسری بات بین الاقوامی سازشیں تھیں۔ بین الاقوامی سازشیوں کو اس بات کا موقع ملا کہ پاکستان کو 2 لخت کر دیں۔ ہم امریکہ کے بحری بیڑے کے انتظار میں رہے، چین کی مدد کے انتظار میں رہے، لیکن کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب بھارت نے مغربی پاکستان کو بھی 2 لخت کرنے کی کوشش کی اور اس کے سینے پہ مونگ دلنے کی کوشش کی، حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو امریکہ نے اس سے آنکھیں دکھائی تو وہ رک گیا۔ بہرحال یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج 16 دسمبر ہے، 49 سال گزر گئے ہیں، نہ تو کسی حکومتی عہدیدار کو توفیق ہوئی کہ 16 دسمبر کے شہداء کو یاد کریں، نہ مسلم لیگ کو یاد ہوئی جس نے پاکستان بنایا، اور نہ ہی جماعت اسلامی کے سوا شاید ہی کوئی جماعت ہو جس نے اس دن کو یاد رکھا ہو۔ جماعت اسلامی تو واقعتاً وہاں اس کی قربانیاں اتنی ہیں کہ لوگ سال ہر سال تک، صدیوں تک ان لوگوں کو، ان شہداء کو نہیں بھول سکتے
کہ جنہوں نے بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی 49 سال بعد بھی 48 سال بعد بھی انہیں پھانسیاں دی گئی. ان میں پروفیسر غلام اعظم کو میں جب ملا میں وہاں فضل القادر چودھری کے صاحبزادے صلاح الدین کو ملا. میں نے اس شخص سے بھی ملا کہ اس کرنل سے بھی ملا کہ جو کاکول کا پڑا ہوا تھا جس نے شیخ مجیب الرحمان کو گولی ماری تھی. میں مشتاق کھنڈکر کو بھی رابطہ قائم کیا. میں نے وہاں پر دوسرے اور بھی جماعت اسلامی کے علاوہ دوسرے بھی لوگ جو پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے میں وہاں ان سے ملا. میں وہاں لوگوں کے دلوں میں پاکستان تلاش کرتا رہا. اب بھی وہاں لوگوں کے دلوں میں پاکستان ہے. میں محمود علی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ اسی طرح وہ راجہ صاحب جو چڈا گانگ کے ہیرو ہیں انہوں نے بھی وہاں جانے سے انکار کر دیا. محمود علی نے اپنے پاسپورٹ پر انہوں نے کہا کہ میں بنگلہ دیش کی مہر لگا کر اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا. میں ایسے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کو چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی شہریت وہاں ختم کر دی لیکن وہ پاکستان ساری زندگی پاکستان رہے. یہی بات یہ ہے وہ ہمیں یہ باور کراتے رہے کہ آپ کیوں کر آپ نے اس ملک کو 2 لخت کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے حق حکمرانی تسلیم نہیں کیا. ووٹ کو اس وقت بھی 70 میں بھی اگر عزت دی جاتی ووٹ کو عزت دی جاتی ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بچ جاتا. شیخ مجیب الرحمان میرے سامنے ڈاکٹر غلام حسین کی کتاب پڑھی ہے. وہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ جو تھے بڑے مشہور تھے وہ میں دوبارہ یاد کرتا ہوں کہ ان میں پہلا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ وفاق کا آئین قرارداد لاہور کے مطابق اختیار کر لیا جائے جس میں پارلیمانی نظام اور پارلیمان کی ضمانت دی گئی ہو اور پارلیمانی نظام حکومت کے تحت بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوں. تو قرارداد لاہور کو تبدیل کیا جا سکتا تھا, ٹھیک کیا جا سکتا تھا کہ یہ جو قرارداد کا انہوں نے مطالبہ تھا ممکن ہے یہ ہم سب کے لیے قبول نہ ہوتا, اس پہ شاید اتنا زور بھی نہ دیتے. وہ یہ کہتے تھے کہ مرکز کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہوں, باقی تمام امور وفاقی ریاستوں یا صوبوں کے پاس ہوں. پھر تیسرا نقطہ یہ تھا کہ دونوں خطوں میں الگ الگ کرنسی ہو جس کا دونوں حصوں میں آزادانہ تبادلہ ہو سکے. بات تو ایک ہی تھی, صرف مہر چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان کی اس پہ مہر لگی ہو. پھر ٹیکس کی تقسیم کا ایک نظام تھا. اسی طرح زر مبادلہ کی آمدنی کے بھی وہ کہتے تھے کھاتے الگ ہو سکے. تو بنگلہ دیش جو نہیں تھا مشرقی پاکستان میں % کی آمدنی تھی تو شاید ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ مغربی پاکستان سے زیادہ ان کی آمدنی ہوتی ہے. پھر وہ یہ کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان کی آمدنی حکومت مشرقی پاکستان کے کنٹرول ہو. اسی طرح وہ مقامی مصنوعات کے جو تھی ملک کے دونوں حصوں میں آزادانہ اور بغیر کسی ڈیوٹی کے آ جا سکیں. آئین ہر یونٹ کی حکومت کو اختیار دے تاکہ وہ بیرون ملک اپنے تجارتی مشن قائم کر سکے. یہ کچھ ایسی باتیں تھیں. ملیشیا انہوں نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کے لیے ملیشیا اور پیراملٹری فورس قائم کرنے کی سفارش کی جائے. ان پہ نیگوسیشن ہو سکتی تھی. کچھ چیزیں شیخ مجیب الرحمان کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا لیکن ہم نے انہیں حق حکمرانی نہیں دیا. آج پھر پاکستان میں یہی صورتحال ہے. پاکستان کے اندر حق حکمرانی ان کو دے دیا گیا لوگوں کو جو عوام کے صحیح نمائندے نہیں ہیں. ہم تو سوچنا چاہیے ہمیں کہ بلوچستان میں جو ہمیں وہاں پر حکومتیں قائم کر رکھی ہیں کیا ان کو لوگوں کو حق حکمرانی ہے؟ صحیح لوگوں کو جن کو اقتدار ملنا چاہیے ان کے پاس اقتدار نہیں ہے. اس طرح پاکستان کی دیگر جو وفاق اور صوبہ میں حکومتیں ہیں وہ اصل عوام کے حکمران کے نمائندے نہیں ہیں. سب ہمیں اس پہ توجہ دینی پڑے گی کہ پاکستان کے ان لوگوں کو جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں انہیں اپنی مرضی کے حکمران بھی منتخب کرنے کا حق حاصل ہے. ان پہ مسلط کر کے اگر آپ ملک چلائیں گے تو نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں ثانیہ مشرقی پاکستان سے ایک ہی سبق حاصل کرنا ہے کہ حق حکمرانی دیں. پاکستان کو سیاستدان متحد رکھ سکتے ہیں. پاکستان کو سیاستدانوں نے بنایا ہے. کوئی دنیا کی طاقت دوسری طاقت اگر آپ فوج کی طاقت کے ذریعے کہیں تو پھر روس متحد رہتا. روس متحد نہیں رہا. دنیا کی دوسری بڑی
فوجی قوت تھی روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے نظریہ، اسلام کا نظریہ پاکستان پر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور دین اسلام کو نافذ کرنا، یہ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے اثرات جو ہیں اس سے ابھی باہر نہیں نکلے۔ ہماری حکومت کو بھی ان شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے مشرقی پاکستان میں اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔ شکریہ۔